جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم مرزا ہادی حسین رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان ادا کے تنقیدی جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں، اور میری آواز خراب ہے طبیعت کی خرابی کے باعث، تو اس کو ذرا نظر انداز کیجیے گا۔ مرزا ہادی حسین رسوا نے ایک جاسوسی اور 5 اصلاحی قسم کے ناول تحریر کیے اور چند انگریزی ناولوں کے تراجم بھی کیے، مگر امراؤ جان ادا ناول اپنی تکنیک، موضوع اور فضا بندی کے لحاظ سے ان کا سب سے اہم ناول ہے۔ 1899 میں منظر عام پر آنے والے اس ناول پر مغربی فکشن نگاری کے بڑے واضح اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ ناول کے مرکزی کردار امراؤ جان ادا کے ذریعے رسوا نے اس وقت کے اودھ کی پوری تہذیب و ثقافت کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ناول میں ایک طوائف امراؤ کی آپ بیتی کو داستانوی اور ڈرامائی انداز میں بے حد دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور لکھنوی تہذیب کے زوال پذیر معاشرے کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سید محمد ظفر اقبال اپنے تحقیقی مقالے اردو میں تہذیبی ناول کی روایت میں لکھتے ہیں، یہ ناول ایک ایسا نگار خانہ ہے جس میں لکھنؤ کے ہر طبقے سے وابستہ افراد سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، اور ہم ان کے عادات و اطوار اور طرز معاشرت سے واقف ہوتے ہیں۔ امراؤ جان ادا، جس کا اصل نام امیرن ہے، فیض آباد سے تعلق رکھنے والی ایک معصوم سی لڑکی کو ایک انتقامی کارروائی کے نتیجے میں دلاور خان اغوا کر کے لکھنؤ کے کوٹھے یعنی بازار حسن میں فروخت کر دیتا ہے۔ خانم جان اس کی تربیت کرتی ہے۔ امراؤ بالا خانے کے رنگا رنگ ماحول میں پرورش پاتی ہے، علم و ہنر، موسیقی کے اسرار سے واقفیت اور شعر و ادب کے ذوق کے باعث شہرت پاتی ہے۔ امراؤ حسن و ادا کے تمام گر جانتی ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی عورت زندہ رہتی ہے جو کہ گھر بسانا چاہتی ہے، چنانچہ وہ فیض علی عرف فیضو ڈاکو کے ہمراہ بھاگ جاتی ہے، مگر اس کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ پھر وہ حضرت محل اور مرزا برجیس کے دربار سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور جب غدر یعنی 1857 کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد حضرت محل نیپال کی طرف روانہ ہوتی ہے، تو امراؤ بھی اتفاقاً اپنے آبائی وطن پہنچ جاتی ہے۔ امراؤ اتفاقاً ایک محفل میں ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے اپنے ہی اہل خانہ مدعو ہوتے ہیں۔ بھائی کے تیور دیکھ کر وہ کسی گوشہ عافیت کی تلاش میں نکلتی ہے، اور پھر بقیہ زندگی گمنامی میں رہ کر موسیقی کے سہارے بسر کرتی ہے۔ امراؤ کے اغوا اور فروخت کے جرم میں آخرکار دلاور گرفتار ہو کر پھانسی کی سزا پاتا ہے۔ ناول میں صرف ایک طوائف کی کہانی بیان نہیں کی گئی، بلکہ لکھنوی تہذیب کے مختلف عناصر کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے صغیر افراہیم اپنی کتاب اردو ناول تاریخ اور تجزیہ میں لکھتے ہیں، خانم کا کوٹھہ محض عیش و نشاط کا مرکز نہیں، بلکہ پناہ گاہ، مرکز فن، تربیت گاہ بھی ہے، اور یہ لکھنؤ کے مذاق، معاشرت اور روزمرہ کی زندگی کو حقیقی رنگ میں پیش کرنے کا وسیلہ بھی ہے۔ پروفیسر خورشید الاسلام اپنی کتاب تنقیدے میں لکھتے ہیں، امراؤ جان ادا کا موضوع زوال ہے۔ یہ زوال ایک خاص معاشرت کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھی۔ رسوا اس معاشرت کی تصویر دکھانا چاہتے تھے۔ دوستو ناول کے سارے کردار فعال، دلچسپ اور آزاد ہیں۔ یہ کردار مختلف مزاج رکھتے ہیں، مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ چھبن میاں ایک بگڑے ہوئے نواب ہیں، فیض علی ایک ڈاکو ہے، گوہر مرزا چاپلوس شخص ہے، مولوی صاحب بھولے بھالے شخص ہیں، نواب سلطان مرزا وزادار شریف انسان ہے، بوا حسینی میں مامتا کی لذت محسوس ہوتی ہے، بسم اللہ جان خود غرض اور تیز ترار خاتون ہے، خانم ماہر بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، اور ناول میں ہمیں جو ہے وہ ڈرامائیت کے عناصر نظر آتے ہیں۔ اسلوب لطافت اور رعنائیت سے بھرپور ہے، اور اسلوب دھیما بھی ہے اور سادہ بھی ہے۔ مختصر مکالموں میں ادبی شان بھی موجود ہے، اور یہ مکالمے کرداروں کی ذہنی استعداد کے مطابق ہے۔ مکالموں میں فطری پن، سادگی، بے ساختگی اور عام بول چال کا انداز ملتا ہے۔ پورے ناول میں ابتذال، پھکڑ پن اور عامیانہ پن کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ کیسرا ناہید اپنی مشہور جو ہے وہ تحقیقی مقالے اردو ناول کے اسالیب بیان میں لکھتی ہے۔ سادگی و پرکاری، چستی کے ساتھ رنگینی اور رومان کے علاوہ امراؤ جان ادا میں شاعرانہ دل آویزی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناول میں جگہ جگہ خوبصورت اشعار کا برمحل استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں،
लेकिन अब तमहीद ज़िक्र विरद मातम हो गई। एक और जगह लिखते हैं, किसको सुनाए हाल दिल जार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। पूरा नावल मुख्तलिफ हालात व वाक़ियात के बयान पर मुश्तमिल है और ये सारे वाक़ियात और हालात उमराव जान अदा की यादाश्त के सहारे पेश हुए हैं। इसीलिए इस नावल को उर्दू का पहला नावल माना जाता है जिसमें फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। शफीकुर रहमान अपने मकाले उर्दू नावल में तकनीक के तजर्बात में लिखते हैं, उर्दू नावल निगारी की तारीख में मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल उमराव जान अदा पहला नावल है जिसमें पूरा किस्सा फ्लैशबैक की तकनीक के ज़रिए पेश किया गया है। अछूती तकनीक और मौजू के बायस मुख्तलिफ नाक़िदीन इस नावल के बारे में मुख्तलिफ बयान देते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम का यह नज़रिया है कि नावल में तवाइफ की कहानी असल मौजू नहीं है। दर हकीकत रुस्वा ने इस किरदार के ज़रिए वाजिद अली शाह के दौर के लखनऊ की मंजर कशी करने की कोशिश की है। इसी तरह डॉक्टर खुर्शीद इस्लाम इस नावल को तवाइफ की कहानी के बरक्स इस नावल का मौजू जो है उस तहजीब के ज़िवाल को करार देते हैं। इसी तरह अली अब्बास हुसैनी, डॉक्टर मोहम्मद सादिक और डॉक्टर सुहेल बुखारी जैसे नाक़िदीन का ये नज़रिया है कि यह नावल सिर्फ़ एक तवाइफ की कहानी है, मगर दर हकीकत सारे नाक़िदीन इस नावल की अज़मत के कायल नज़र आते हैं। अली अब्बास हुसैनी जैसे मशहूर नाक़िद ने इस नावल को उर्दू अदब के ताज का कोह-ए-नूर करार दिया। डॉक्टर एहसन फ़ारूकी इस नावल को यूरोपियन फ़नकारी का एक अहम मौज़ा करार देते हैं, मगर अगर हम गौर से देखें तो इस नावल में दरअसल एक औरत के घर बसाने की ख्वाहिश का इजहार जो है वो मौजूद है। शुक्रिया।